بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن خورشید اوان یوٹیوب چینل کے معزز دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، ایک صحابی رسول جنہوں نے خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا، یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سے صحابی تھے اور وجہ کیا بنی، کیوں انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا تھا، اس واقعے کی پوری تفصیل ہم ویڈیو میں آگے چل کر بیان کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے، اچھا لگے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کی غداری کے سبب ان کا محاصرہ کیا تو آپ نے یہودیوں کے قلعے میں حضرت ابو لبابہ رفاع بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہودیوں سے مذاکرہ کریں، شاید یہودی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تسلیم کرنے کی حامی بھر کر قلعے سے نیچے اتر آئیں۔ حضرت ابو لبابہ رفاع بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصراً سا تعارف یوں ہے کہ ابن حشام نے ابو لبابہ رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بشیر لکھا ہے۔ بیعت عقبہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نقیب مقرر کیا تھا اور غزوہ بدر اور غزوہ سویق کے مواقع پر ان کو مدینہ میں اپنا نائب مامور کیا تھا۔ وہ غزوہ احد اور بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے۔ فتح مکہ کے وقت بنو عمرو بن عوف کا پرچم انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر 7، 8 یا 9 افراد کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے۔ بعد میں انہیں ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، حتیٰ کہ سورۃ توبہ کی آیت 102 کے مطابق ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فوت ہوئے۔ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کے پاس گئے تو ان کے بچے، بوڑھے اور عورتیں رو رہی تھیں۔ یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کون سا معاملہ کرنے والے ہیں؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، ایسے جیسا ذبح کرنے کا اشارہ ہوتا ہے، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ قلعے سے نکلے ہی تھے کہ انہیں ہوش آیا کہ ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا ہو گیا ہے اور یوں ان سے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیانت سرزد ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ فوراً مسجد نبوی میں گئے اور خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا، اللہ کی قسم میں خود کو نہیں کھول سکتا اور نہ کھانے پینے کا مزہ چکھ سکتا ہوں تان کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دنوں تک کچھ کھائے پیے بغیر ستون سے بندے رہے۔ اس دوران آپ کی بیٹی آ کر مسجد کے ستون سے آپ کو نماز اور بشری حاجات کے لیے کھول دیا کرتی تھی۔ جب آپ بھوک پیاس کی تاب نہ لا سکے تو ایک دن غش کھا کر گر پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ لوگوں نے جب قبولیت توبہ کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا، اللہ کی قسم میں خود کو زنجیروں سے اس وقت تک آزاد نہیں کر سکتا جب تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھولیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کی زنجیر کھول دی۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا مختصر سا قصہ، اور یہ تھے وہ عظیم لوگ، سچے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے لوگ اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا اور انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔